کچھ چیزیں مولا سے مخصوص ہے، تو لقب امیر المؤمنین صرف امیر المؤمنین کا، ہم کسی اور کو امیر نہیں مانتے۔ آپ نے مجھ سے یہ بھی نہیں سنا ہوگا امیر شام، فقیر شام، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں، چلے میں آگے بڑھ رہا ہوں، مجھے پریشان نہیں کرنا ہے۔ تو عزیزان گرامی، اب جناب امیر سے مخصوص ہے، بہت سی چیزیں مخصوص ہیں مولا کائنات سے، ان میں سے ایک ہے مولا کا فرمان سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، جو پوچھنا ہے پوچھ لو اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو۔ مولا نے ایک مرتبہ نہیں کہا، اب میں اس کو پیش نہیں کر سکتا، وقت نہیں ہے، مولا نے ایک بار نہیں کہا، بار بار کہا، اپنوں میں بھی کہا، بیگانوں میں بھی کہا، صلح میں بھی کہا، جنگ میں بھی کہا، بار بار کہا، تاکہ جس نے جو پوچھنا کوئی یہ نہ کہ ایک دفعہ کہا تھا مجھے موقع ہی نہیں ملا۔ اچھا، زیادہ تر سوال کرنے والے کیسے تھے؟ یا علی کھاؤں گا کیا؟ میں پڑھ چکا ہوں یہ پہلے، آگے چل جاؤں۔ تو کسی نے پوچھا یا علی کھاؤں گا کیا؟ مولا نے یہی کہا تھا بھئی تو آج دودھ چاول کھائے گا، پورا زور لگا لیا کہ دودھ چاول نہ کھاؤں۔ جب واپس آیا نا تو مولا نے کہا بھئی کہاں سے آ رہے ہو، کیا کھا کے آئے ہو؟ کہا میں نے دودھ چاول نہیں کھائے۔ مولا نے کہا جھوٹ بول رہا، تو نے دودھ چاول بھی کھائے، مار بھی کھائی ہے۔ اگر میری مان لیتا تو صرف دودھ چاول کھاتا، جب میں نے کہہ دیا تھا نا تیری تقدیر میں اللہ نے لکھ دیا تھا۔ جو تو اب لوگ ایسے سوال کرتے تھے یا علی کھاؤں گا کیا، سر میں بال کتنے؟ یہ سعد ابن ابی وقاص نے کہا تھا، عمر سعد کے باپ نے، یعنی باپ بیٹے سارے ہی۔ تو اس نے کہا یا علی سر میں بال کتنے؟ مولا نے کہا اچھا میں تجھے بتا بھی دوں، بیٹھ کے گنوائے گا کس سے، تصدیق کس سے کروائے گا؟ بس ایک بات سن لے، تیرے سر کے ہر بال میں شیطان ہے، اور جو تیرے گھر میں بچہ پل رہا ہے وہ میرے بیٹے کا قاتل ہے۔ لوگوں کو اتنا انتظار کرنا پڑا دیکھنے کے لیے کہ بھئی مولا کا فرمان صحیح ہوگا۔ مختلف لوگ سوال کرتے رہے اور مولا جواب دیتے رہے، لیکن مولا سے مخصوص ہے۔ اچھا، مولا کی عداوت میں بھی بہت سے لوگوں نے کہا جو پوچھنا ہے پوچھ لو، اور فارسی شاعر نے کہا ہر کے با علی در افتاد ور افتاد، جو بھی علی کے مقابلے میں آیا نا منہ کے بل گرا۔ کہلوائیے گا کچھ نہیں۔ بس اب چلتے رہے گا، ٹائم نہیں ہے، بہت تیزی سے پیش کر رہا ہوں۔ مولا کے مقابلے میں بھی بہت سے لوگ آئے جنہوں نے کہا جو پوچھنا ہے پوچھ لو، اور ان میں سے ایک بہت بڑا نام ہے سبت ابن جوزی، بہت بڑے عالم ہیں، ہمارے نہیں ہیں۔ وہ جامع دمشق میں جسے کہا جاتا ہے نا دربار بنو امیہ، دربار یزید، تو وہ وہاں درس دیا کرتا تھا۔ جو شام گئے زیارت کے لیے وہ جانتے ہیں کہ بہت بڑا، یعنی اس ہال سے بھی بہت بڑا ہے، وہاں درس دیتا تھا ممبر پہ، لوگ رات کو آ کے وہاں مسجد میں رک جاتے تھے کہ کہیں اس کا درس ہم سے چھوٹ نہ جائے۔ فجر کے بعد درس دیتا تھا۔ اب وہ دیکھنے لگا مہینہ دو مہینے گزر گئے، اتنے میرے ماننے والے، دماغ خراب ہو گیا، یہی کہوں گا اور کیا کہوں گا۔ اس نے کہا اتنے ماننے والے میں کچھ تو ہوں۔ تو ایک دن کہنے لگا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، جو پوچھنا ہے پوچھ لو اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو۔ اچھا، اللہ ایسوں کو ذلیل و خوار کرواتا ہے نا تو عورتوں کے ہاتھوں۔ چلیں گے ابھی؟ تو ایک مرتبہ اس نے کہا جو پوچھنا ہے پوچھ لو۔ آج سبت ابن جوزی ممبر پہ ہے، اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو جو پوچھنا ہے پوچھ لو۔ تو برقعے میں خاتون کھڑی ہو گئے، کہا پھر سوچ لے، کہا کہہ جو رہا ہوں جو پوچھنا ہے پوچھ لو اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو۔ سلونی سلونی۔ اب وہ مومنہ تھی کہیں، اس نے کہا یہ بتا کہ جناب امیر مدینے ہی میں تھے جب ایک کا انتقال ہوا، علی جنازے میں نہیں گئے، اور جناب سلمان فارسی کا مدائن میں انتقال ہوا،
مولا پھر بھی مدینے میں تھے. مدائن ہے عراق کا آخری سرا، ایران کے بارڈر پہ. جناب سلمان کا رات میں انتقال ہوا، صبح ہی صبح مولا پہنچ گئے. یہ بتا اس کے جنازے میں کیوں نہیں گئے، وہاں کیوں چلے گئے؟ نہیں پہنچا سکا. میں یہاں مدینے میں جنازہ نہیں گئے، یہ نہ کہلوائی کس کا. آپ تو ایک کا جنازہ تھا کہ بھائی مدینے میں جنازہ علی نہیں گئے، اور وہاں جناب سلمان فارسی کا مدائن میں مولا فوراً پہنچ گئے. رات میں جناب سلمان فارسی بہت بیمار تھے، 300 برس سے زیادہ تھے. سید مرتضیٰ انہوں نے لکھا اپنی کتاب کے اندر 300 برس سے زیادہ تھے. رات میں جب بیمار ہوئے نا تو لوگوں نے کہا سلمان آپ بیمار ہیں، وصیت کر دیں آپ کا غسل و کفن کون کرے، جنازہ کون پڑھائے. کیا خبردار مجھے کوئی ہاتھ نہ لگا. کہا گرمیاں ہیں، مدائن کی گرمی. کہا نہیں خبردار مجھے کوئی غسل و کفن نہ دے. مجھ سے حبیب خدا نے، صادق نبی نے سچا وعدہ کیا، اے سلمان جو میرا غسل و کفن کرے گا، جو میرا جنازہ پڑھائے گا، وہی آپ کا جنازہ. لوگوں نے کہا لیکن علی تو مدینے میں ہے، مدینہ بہت دور ہے. کہا مجھے پرواہ نہیں. کہا سلمان بہت گرمی ہے. کہا میرا لاشا پڑا رہنے دینا، میں کسی سے نہیں چاہتا کوئی غسل و کفن کرے. سچے نبی نے سچا وعدہ کیا، رات ہی میں انتقال ہو گیا. اب سارے مدینے، سارے مدائن والے باہر آ کے کھڑے ہو گئے. ارے کیا کریں، کون غسل و کفن کرے، منع کر گئے ہیں. ابھی پریشان کھڑے تھے، دیکھا مدینے کی جانب سے غبار اڑ رہا. توجہ ہو. تو ایک مرتبہ دیکھا کون آ رہا ہے مدینے کی جانب سے. سواری رکی، جناب امیر تھے. کہا یا علی آپ یہاں کہاں؟ کہا رات سلمان نے بتایا نہیں تھا. کہا رات تمہیں سلمان نے بتایا نہیں تھا؟ کہا بتایا تو تھا. یا علی آپ کو پتا کیسے چلا انتقال ہو گیا؟ کہا وہ اور ہوں گے جنہیں بتانا پڑتا ہوگا. چلتے رہیے گا، وقت نہیں ہے. تو اب یہاں سوال کیا اس مومنہ نے سبط ابن جوزی سے، مجھے یاد ہے میں کہاں تھا. بتاؤ اس جنازے میں مدینے میں نہیں گئے، وہاں مدائن میں چلے گئے، کیوں؟ کچھ دیر سوچتا رہا، پھر کہنے لگا اگر اس طرف سے جواب دوں تو میں پھنس جاتا ہوں، اور اگر اس طرف سے جواب دوں تب بھی میں ہی پھنستا ہوں. تو سوچنے کے بعد کہنے لگا کہ او بوڑھی خاتون، تم مسجد میں شوہر کی اجازت سے آئی ہے بغیر اجازت کے؟ توجہ، اجازت سے آئی ہے یا بغیر اجازت کے؟ تو اس خاتون نے کہا کہ میرے سوال کا تیرے سوال سے ربط کیا؟ کہ ربط ہے، اگر تو شوہر کی اجازت کے بغیر آئی ہے تو تیرے شوہر پہ لعنت، اجازت کے بغیر آئی تو تجھ پہ لعنت، اور اگر اجازت سے آئی تو تیرے شوہر پہ لعنت. اس نے کہا میں بھی تیرے سوال کا جواب دیتی ہوں. یہ بتا جمل میں جانے والے پیغمبر کی اجازت سے گئے تھے؟ ٹائم نہیں، توجہ ہے میرے صاحب. بس جیسے ہی سوال سنا نا کہ جمل میں جانے والے اجازت سے گئے تھے بغیر اجازت کے، سبط ابن جوزی نے فوراً اپنی عبا اتاری، سر پہ لی برقعے کی طرح، اور سر چھپا کے نکل گیا. یہ برقعے نئے نہیں ہیں. بات تو ہے. پہنچ گئے. میں نے کسی لال نیلی پیلی مسجد کا ذکر نہیں کیا. چلتے رہیے گا میرے ساتھ. یہ برقعے نئے نہیں ہیں، ان کو پرانی عادت ہے.
کچھ کو برقعے پہن کے دوڑنے کی، کچھ کو بغیر برقعوں کے